اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ میں آپ کو علم جفر سکھا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو حروف کی پاور بتائی تھی، اور آج میں آپ کو حروف کا نصف کرنا سکھاؤں گا، لیکن ہم حروف کو دگنا کرنا بھی سیکھیں گے، حروف کا نصف بھی سیکھیں گے۔ لیکن پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی تھوڑی سی دلچسپی بڑھانے کے لیے آپ کو علم جفر میں زیادہ دلچسپی آپ کے دل میں پیدا ہو، اور آپ کو لگے کہ یار یہ علم سیکھنا چاہیے، یہ تو بڑا مزے کا علم ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک سوال چوز کی ہے۔ تو ہم اس سوال کو حل کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ علم جفر میں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ دیکھیے سوال کیا ہے کہ کیا ناد علی سے مشکلات کا حل ممکن ہے؟ ناد علی کب نازل ہوئی؟ یہ جنگ خیبر کی بات ہے، غزوہ خیبر کی بات ہے، جب مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف جنگ کرنا پڑی۔ تو یہودی جیسے آج کے دور میں اسرائیل سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، تو اس دور میں یہودی بھی بڑے پاورفل تھے۔ ان کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں جدید اسلحہ تھا، اور وہ ہر طرح کے جنگی اسلحے سے لیس تھے۔ تو اس وجہ سے جب مسلمان جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف جب مسلمانوں کو فتح ملی، جنگ بدر جب مسلمان جیت گئے اور 70 کافر مارے گئے اور 70 سے زیادہ قیدی جب مسلمانوں نے بنا لیے غزوہ بدر میں، تو یہودیوں نے طنزاً یہ مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ تو ان پڑھ ہیں، جاہل سے ہیں، انہیں تو لڑنا نہیں آتا تھا، تو اس لیے مسلمان جو ہے نا وہ غزوہ بدر میں تم جیت گئے، اگر کبھی ہم سے تمہارا ٹکراؤ ہوا، ہمارے پنجے میں کبھی آپ کا پنجہ آیا، تو پھر آپ کو ہماری طاقت کا پتہ چلے گا کہ ہم یہودی کیا چیز ہیں۔ کسی حد تک انہیں اپنی طاقت کا نشہ بھی بہت تھا، اور وہ واقعہ وہ بڑے پاورفل تھے۔ ان کے پاس جدید تلواریں، تیر کمان، نیزے اور بھی جو اس دور کا جدید ترین اسلحہ تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا۔ خیر وہ ایک موقع آیا کہ مسلمانوں کا پھر مقابلہ یہودیوں سے ہوا غزوہ خیبر میں۔ تو خیبر میں واقعہ یہودی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ تقریباً جو چھوٹے موٹے قلعے تھے وہ تو مسلمانوں نے فتح کر لیے، لیکن جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہاں کا سردار تھا مرہب۔ اب جو مرہب کی ماں تھی وہ بھی بڑی صاحب علم تھی، وہ بھی علم جفر جانتی تھی، مرہب خود بھی علم جفر جانتا تھا، اور مرہب اپنے علم سے، علم جفر کی روح سے وہ یہ حساب لگا چکا تھا کہ میری موت جو ہوگی وہ حیدر علی نام کے بندے کے ہاتھوں ہوگی۔ تو ماں نے بھی اس کو پھر سختی سے منع کیا کہ بیٹے اگر کسی جنگ میں تمہارا سامنا حیدر علی نام کے کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جنگ نہ کرنا، اپنی جگہ کسی اور کو لڑنے بھیج دینا، اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ جائے تو اس کے ساتھ تم نے جنگ نہیں کرنی۔ تو یہ علم جفر یہ یہودی بھی جانتے تھے، اور وہ یہودی مرہب جو سردار تھا وہ بھی اپنے علم سے، علم جفر سے یہ جان چکا تھا کہ میرا مقابلہ اگر حیدر علی نام کے بندے کے ساتھ ہوا تو میری موت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تو پھر یہ ہوا کہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے بہادر صحابہ، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، لشکر دے کے، علم دے کے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کے بڑے سے بڑے صحابی جن کو سمجھا جاتا تھا بہادر بھی تھے ہر لحاظ سے،
ان کو بھیجا گیا، لیکن وہ جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل میں لشکر کا سردار اسے بناؤں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ واقعہ ہم سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، کیا ہماری عبادت واقعہ قبول ہو رہی ہے۔ تو یہی حال اس وقت کے صحابہ کا تھا کہ ایک سرٹیفکیٹ مل رہا تھا اس علم کی شکل میں کہ اس بندے سے تمام مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پیمانہ نہیں بتایا گیا کہ وہ بندہ بھی اللہ اور اللہ سے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے وہ تو کرتا ہے، تو اس لیے محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے نا۔ تو اب جناب حضرت عمر فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں میرے دل میں کبھی یہ حسرت نہیں ہوئی کہ میں جیتوں یا میرا نام آئے۔ لیکن اس دن جو حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عمر، اس کے علاوہ جو سعد بن وقاص، بڑے بڑے جو صحابی تھے، ان کے دل میں یہ بہت بڑی خواہش تھی، بہت بڑی حسرت تھی کہ کاش صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا نام پکاریں، اور پھر یعنی کہ ظاہر اسلام تو قیامت تک رہنا ہے، تو قیامت تک کے لیے میرا نام جو ہے وہ ایک امر ہو جائے گا، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ آ جائے گا کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو جناب یہ ہوا کہ ساری رات مسلمان جو تھے حضرت عمر سمیت کروٹیں بدلتے گزری جناب سب کی، کہ نیند نہیں آ رہی، سسپینس، اتنا سسپینس تھا یا اتنی ان کی شدید خواہش تھی ہر مسلمان کی کہ کاش آج یہ جو اعزاز ہے یہ مجھے مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بہت بڑا میڈل تھا یہ۔ اب جناب صبح جب ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پکارا، کہا علی کہاں ہے؟ اور جب علی کو پکارا تو اس وقت ناد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے ناد علی ادا ہوئی۔ اب ناد علی کے بارے میں ہمیں جو ایک ہوتی ہے نا صحیح احادیث سے نہیں پتہ چلتا، چونکہ یہ جو چیز ہے یہ تو ظاہر ہے اہل بیت سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ساری باتیں وہ لازمی ہمیں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے حدیث میں اس کا ثبوت ملے تو پھر ہی ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ناد علی کا ذکر جنگ خیبر کے ساتھ ہی منسوب ہے، اور مختلف حوالوں سے یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ یعنی کہ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ناد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لبوں سے ادا کی، جس میں حضرت علی کی شان بیان کی گئی ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ جناب حضرت علی اس وقت آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے، اشوب چشم، آج کل بھی آنکھوں کی بیماری آئی ہوئی ہے، تو وہ اشوب چشم ہوتے ہیں جس میں آنکھیں آپ کی نا خراب ہو جاتی ہیں اور پانی سا آ جاتا ہے اور آنکھیں بڑی شدید درد کرتی ہیں، تو وہ ایک اشوب چشم بیماری ہے، تقریباً آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے اس بیماری کا۔
تو وہ جناب آشوب چشم تھا، تو حضرت علی جب تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور آج علم میں تجھے دوں گا، اور اللہ کا رسول تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو اعزاز تھا، بہت بڑا اعزاز، یہ حضرت علی کے نصیب میں آیا جناب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب مبارک، لاب دہن جو ہے وہ لگایا حضرت علی کی آنکھوں میں، تو اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد جناب آنکھیں علی حضرت علی کی بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں، اور پھر حضرت علی جو ہے وہ علم لے کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر ظاہر 1 to 1 شروع اس دور میں مقابلہ ہوتا تھا، تو 1 to 1 مقابلہ ہوا، تو مرحب آیا، تو مرحب نے پہلے اپنی شان میں بڑے قصیدے پڑھے کہ میں سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں بڑا بہادر ہوں، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس نے بڑے بڑے دعوے کیے جناب۔ اور پھر حضرت علی نے کہا کہ میرا نام حیدر ہے، اور یہ میرا نام میری والدہ نے رکھا ہے، اور میں حیدر علی ہوں۔ تو جیسے ہی مرحب کے کانوں میں حیدر علی کا لفظ گونجا نا، تو اسے پتہ چل گیا کہ آج میری موت کا دن ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج وہ علم جفر سے بھی جان چکا تھا کہ میری موت حیدر علی نام کے بندے کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ تو پھر لیکن جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں اور آپ اپنے لشکر کے سردار بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مرحب اب پیچھے تو نہیں مڑ سکتا تھا، یہودیوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ تو پھر وہ شرم کی وجہ سے، حالانکہ اسے یقینی موت نظر آ رہی تھی، پھر اس نے حضرت علی کا مقابلہ کیا، اور حضرت علی نے، حالانکہ وہ مرحب جو تھا وہ لوہے کا لباس پہنے ہوا تھا، زرہ اور مکمل جو ایک ہوتی ہے وہ اس نے پہنی ہوئی تھی، ان کی اس کی طرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کاٹ دی، اور مرحب جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ناد علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جب مسلمان سخت مشکل میں تھے، اور اس وقت پھر حضرت علی کو پکارا گیا، اور حضرت علی نے پھر وہ فتح بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھوں جو ہے نا وہ خیبر کا قلعہ بھی مسلمان فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اب جناب اس سوال کو ہم حل کیسے کریں گے، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ناد علی سے مشکلات کا حل ممکن ہے؟ اب سوال لکھتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا علیم لکھ کے نا آپ نے لکھنا ہے ناد علی، نون الف دال، پہلا حرف لکھ لینا ناد، میں نے ناد لکھا ہے، نون الف دال، اس کے بعد پہلا حرف پہ کراس لگا دینے، ان کی عین کے نیچے، یہ نون کے نیچے ایک کراس لگا دینے، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سے، ٹھیک ہے جی، سین یہ سے، یہ آپ نے عین چھوڑ کے پہلے آپ نے ناد لکھنا ہے، پھر لکھنا ہے علی، تو نون پہ پہلے کراس آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو ایک حرف چھوڑ کے آپ نے آگے لکھنا ہے علی، آپ نے عین لام یہ علی لکھا، پھر آپ نے پھر ایک حرف چھوڑ کے کراس لگانا ہے عین کے نیچے، پھر آپ نے لکھنا ہے سے، ناد علی سے، سین یہ سے، پھر ایک حرف چھوڑ کے میم شین کاف لام الف تے مشکلات، پھر ایک حرف چھوڑ کے لکھنا ہے کا، کیا ناد علی سے مشکلات کا، ہے لام حل، پھر ان کے ایک ایک لفظ چھوڑتے جانے اور آگے لفظ لکھتے جانے، حل ممکن ہے، میم میم کاف نون، ممکن ہے یہ ہے۔ تو یہ جناب ہم نے یہ سوال لکھ لیا ہے۔ اب اس کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ سوال لکھ لیا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے
نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے. پہلے آپ نے نیچے آنا ہے اور 4 ان سے پورے کرنے ہیں. 1 نون 1 ہو گیا, الف 2 ہو گیا اور عین 3 ہو گیا. چوتھا حرف دال ہے تو اس پہ دائرہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, پہلا حرف ہمیں دال حاصل ہو گیا. پھر آپ نے اسی طریقے سے نیچے آنا ہے. لام سے سین 2 ہو گئے, یہ 3 ہو گیا, چوتھا یہ. پھر آپ نے اسی طریقے سے نیچے آنا ہے. 1 2 3 اور چوتھا حرف کاف. پھر آپ نے نیچے آنا ہے 1 2 3, پھر یہ لام. پھر آپ نے اسی طریقے سے نیچے آنا ہے 1 2 3, 1 2 3, یہ 4. اسی طریقے سے آپ نے پھر نیچے کی طرف آنا ہے ایسے. یہ لام آ گیا. پھر آپ نے 1 2 3 4, پھر یہ ہے آ گیا. پھر 1 2 3 اور پھر یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح 1 2 3 اور یہ 4 ہے آ گیا. اب جناب ہمیں جو حاصل عدد ہوئے ہیں نا, جو ہمیں سوال سے جواب عدد ملے ہیں, وہ ہمیں یہ جناب یہ والے ملے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمیں یہ والے عدد ملے ہیں, یہ دال یہ کاف لام ہے یہ اے. ان اعداد یہ جو حروف ہیں نا, انہی کے اندر ہمارا جواب چھپا ہوا ہے. اب یہ جواب اردو زبان میں بھی ہو سکتا ہے, فارسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے, عربی زبان میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ حروف تہجی, یہ جو الف بے پے یہ والے جو حروف ہیں, یہ جس بھی زبان میں لکھے جاتے ہیں, ظاہر یہ اردو میں لکھے جاتے ہیں یا فارسی میں لکھے جاتے ہیں یا عربی میں لکھے جاتے ہیں, تو آپ کا سوال انہی تینوں زبانوں کے اندر آ سکتا ہے. ایک تو آپ کی علم جفر اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کا عربی پہ آپ کی کمانڈ بڑی اچھی ہونی چاہیے, فارسی پہ بھی آپ کی کمانڈ بڑی اچھی ہونی چاہیے, اور اردو پہ بھی آپ کی کمانڈ اچھی ہونی چاہیے. تو پھر آپ بہتر طریقے سے کیونکہ آپ نے انہی لفظوں کے اندر جو لفظ آئے ہیں انہی کے اندر سے آپ نے سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے. تو یہ جو میں نے بتائیں آپ کو حرف, یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. تو یہ آپ نے ان حروف پہ غور کرنا ہے کہ یہ والے حروف ہیں, یہ جو اس لائن کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ والے. تو اس میں ہے اور یہ بن رہا ہے, یہ ہے. پہلا حرف ہمیں ہے آ گیا, اور دوسرا حرف ہمیں مل رہا ہے کاف لام یہ دال. کلید ہے. کلید ہے کا مطلب یہ ہے کہ کلید کہتے ہیں فارسی میں چابی کو, کی کو, کہ یہ جو ناد علی ہے یہ پرابلم کی ہے. یعنی کہ یہی اگر آپ ناد علی پڑھیں گے, آپ کسی مشکل میں ہیں, آپ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں, یہ ناد علی پڑھیں آپ, اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں. مانگنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے, یہ بات یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ ناد علی ہمارے پیارے نبی نے بھی پڑھی ہے, تو اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, حضرت علی کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب یہ بھی پڑھیں, درود ابراہیمی بھی پڑھیں, اور ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یہ بھی آپ پڑھیں. تو یقین کریں آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی, جو بھی پرابلم ہوں گی, وہ آپ کی حل ہو جائیں گی. اچھا, یہ جو سوال ہے نا, اس کو میں بھی تھوڑا سا پہلی دفعہ مجھے بھی کافی ٹائم لگا تھا جب میں سیکھ رہا تھا, تو یہ مجھے تھوڑا ٹائم لگا تھا اس کو سمجھنے میں. یہ آپ سمجھ لیں, آپ دوبارہ اس کو میں نے تھوڑا زوم کر لیا ہے. ٹھیک ہے, سوال کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے ناد. پہلے آپ نے لکھنا ہے ناد علی, پہلے لکھنا ہے لفظ ناد, نون الف دال, پھر ایک حرف نون چھوڑ دینا ہے, آگے لکھنا ہے علی. کیا, کیونکہ ہم نے جو سوال کے حروف ہیں نا ان کو ہم نے اس ترتیب سے لکھنا ہے. ناد لکھ لیا, آگے لکھنا ہے ہم نے ایک حرف چھوڑ کے, آگے لکھنا ہے عین لام یہ علی. ٹھیک ہے, پھر عین چھوڑ دینا ہے, پھر آگے لکھنا ہے کیا ناد علی سے, سینیے سے, پھر سین کو چھوڑ دینا ہے, ایک ایک حرف چھوڑتے جانا ہے. آگے لکھنا ہے مشکلات, آگے لکھنا ہے پھر ایک حرف چھوڑ کے لکھنا ہے کا, یہ کاف الف کا, آگے حل ہے لم حل. تو اسی طریقے سے میں نیچے لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے سمجھ آ جائے. کیا ناد علی سے مشکلات کا حل
مشکلات، میم شین کاف لام الف تے کا، اور پھر یہ کاف چھوڑ کے کا، پھر یہ ایک کاف کا یہ ان کے ایک ایک حرف چھوڑتے جانا ہے. ہے لام حل، پھر ایک حرف چھوڑ کے ممکن ہے ممکن، اور پھر ایک حرف چھوڑ کے میم ہے یہ ہے، یا نا نون ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں اگر نہ آ جاتا نا اس سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ جو ہے نا یہ جو ہمارے حروف آئے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر یہاں پہ حرف نہ آ جاتا، نون ہے نہ آ جاتا ان حروف میں، یہ ہمارا آنسر آیا ہے. تو یہ جو آنسر آیا ہے وہ پھر آپ نے نا یہ اس آنسر میں اگر نون ہے نہ آ جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نادے علی ٹھیک نہیں ہے. تو اب میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ ہم نے جب یہ سوال سارا اس ترتیب سے لکھ لینا ہے تو پھر ہم نے یہ حرف کیسے چوز کرنے ہیں یہ بھی آپ دوبارہ سمجھ لیں. چوتھا حرف ہم نے چننا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف جانا ہے، ایسے 1 2 3 چوتھا حرف دال، پھر پہلا حرف لام، دوسرا سین، تیسرا حرف یہ اور چوتھا حرف پھر یہ. تو یہ جس پہ میں دائرہ لگا رہا ہوں اس کو آپ نے ادھر لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ دال نکلا تھا اس کو ہم نے لکھ دیا، پھر یہ نکلا تھا یہ لکھ دیا، پھر 1 2 3 4 کاف آ گیا، کاف کو بھی ہم نے لکھ لیا ادھر. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے 1 2 3 یہ لام کو بھی لکھ لیا ادھر، یہ لام بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جب لام لکھ لیا تو پھر بھی ظاہر ہے ابھی حرف رہتے تھے جن کو ہم نے چوز کرنا تھا. تو لام کے بعد پھر 1 2 3 اور یہ ہے آ گیا، پھر اس کے بعد ہے سلیکٹ کر لیا، ہے ادھر آ گیا، پھر آپ دیکھیں 1 2 3 4 یہ آ گیا، یہ بھی ہم نے لکھ لیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب 1 2 3 4 یہ چوتھا حرف ہے آ گیا اور ہم نے ہے بھی لکھ دیا. تو یہ اس طریقے سے ہم حرف چن لیتے ہیں اور پھر آپ کسی بھی سوال کا آپ جو ہے وہ جواب آپ نکال سکتے ہیں. لاسٹ دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے علم جفر کی روز سے، اس وقت میں آپ کو علم جفر سکھا نہیں رہا تھا، اس وقت بھی میں نے علم جفر کی مدد سے میں نے یہ جو وزیر اعلیٰ بنے تھے پرویز الہی، ان کا مقابلہ تھا حمزہ شہباز کے ساتھ. تو میں نے پھر 2 دن پہلے ان کا علم جفر کی مدد سے میں نے یہ سوال نکالا تھا کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون بنے گا، حمزہ بنے گا یا یہ پرویز الہی بنے گا. تو شکر الحمدللہ آنسر پرویز الہی آیا تھا اور پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ بنا تھا. جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ میری پیشن گوئی بالکل جو ہے نا وہ 100% بالکل ٹھیک ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑا مزے کا علم ہے، اس سے آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوال جان سکتے ہیں کہ آپ شادی کب ہوگی، آپ بیرون ملک جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، شادی کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، اولاد ملے گی نہیں ملے گی. تو بڑے بہترین جو ہے نا طریقے سے اور بڑے آسان طریقے سے آپ ان سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ تو جناب آ گیا اس میں کہ یہ سوال لکھتے کیسے ہیں اور پھر حرف نکالتے کیسے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو سمجھنے والی ہے. اب دیکھیں اگر یہاں پہ یہ جو حرف ہمارے نکلے تھے، ہمارے حرف نکلے تھے آنسر میں، یہ ہمارے پاس حرف آئے تھے. ٹھیک ہے، دال، یہ، کاف، لام، ہے، یہ لفظ نکلے تھے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال لکھتے ہیں تو اس میں یہ جو حرف نکلتے ہیں ہمیں ان کا جواب نہیں مل رہا ہوتا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان حروف کا یہ جو دال ہے اس کا ہم ہاف بھی نکالتے ہیں اور اس کا دگنا بھی نکالتے ہیں. اسی طرح پھر یہ کا بھی ہاف بھی نکالتے ہیں اور اس کا دگنا بھی نکالتے ہیں. کاف کا بھی ہاف بھی نکالتے ہیں، دگنا بھی نکالتے ہیں. تو ہاف اور دگنا نکالنے سے جو حرف نئے ہمارے پاس ہمیں ملتے ہیں ان کی مدد سے بھی ہم یہ سوال کا حل کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اب آپ کے پاس زیادہ الفاظ آ جائیں گے اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے بہترین جواب آپ کو مل جائے.
جیسا کہ میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک تو آیا تھا نا کلید ہے، اور میں نے یہ نکالا تھا ہے، دگنا نکال کے نا، دال کا دگنا ہے ہوتا ہے، تو ہے اور لام، ویسے تو ہے کو نہیں آ رہا تھا اس آنسر میں، لیکن جب میں نے اس کو دگنا کیا دال کا، تو یہ اس کا آنسر آیا ہے اور لام حل ہے، یعنی کہ یہ مشکلات کا حل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا ناد علی کی برکت سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے حضرت علی سے مدد نہیں مانگنی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناد علی پڑھی تو ہم اس لیے پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پکارا، ہم بھی پھر ناد علی پڑھیں گے اور اپنے نبی کی سنت کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے جناب؟ تو میں نے ایک نکالا تھا کلید ہے کہ چابی ہے، اور دوسرا نکالا تھا کہ حل ہے، کیونکہ نہ تو کہیں پہ بھی نہیں آیا اس میں نا، اگر یہ گناہ ہوتا یا یہ ٹھیک نہ ہوتی ناد علی تو پھر آنسر آنا تھا نو، یہ غلط ہے، لیکن علم جفر نے بتایا کہ ناد علی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو آپ جب آپ مشکل میں ہوں، پرابلم میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے آپ ناد علی پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان حروف کا جو یہ جو حروف ہیں 28 حروف ہوتے ہیں، حروف ابجد جو ہیں الف بے جیم دال، یہ اسی ترتیب سے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ان کا جو حروف کا جو نصف ہے وہ لینا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نصف کیسے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں الف کا جو نصف ہوتا ہے نا، وہ الف کا ہوتا ہے 1، تو الف کا پاور 1 ہی ہوگی، بے کا پاور ہوتی ہے 2، تو 2 کا آپ ہاف کریں گے تو یہ آ جائے گا 1، جیم کی پاور ہوتی ہے 3، اب 3 کا نصف تو نہیں لے سکتے 1.5، تو جو پیچھے والا حرف ہوگا نا جیم کے پیچھے وہ اس کا نصف ہو جائے گا، تو بے، جیم کا نصف بے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دال کی پاور ہے 4، بے کی پاور ہے 2، تو دال کا پاور جو نصف ہے وہ بے ہوگا، اے کی پاور ہے 5، تو ذرا 5 کا آدھا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا ہاف آ جائے گا دال، واؤ کی پاور ہے 6، جیم کی پاور ہے 3، تو واؤ کا جو نصف ہے وہ جیم ہوگا، اسی طرح زے کی پاور ہے 7، اور 7 کا آدھا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کا ہاف ادھر آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ جو ہیں، یہ میں تھوڑا سا اس کو ادھر کر دیتا ہوں، آپ اس کا جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ لے لیں، اور آپ یہ جو نصف ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں۔ میں نے حرف کے اوپر حرف لکھا ہے اور اس کا نصف اس کے نیچے لکھا ہے، جیسے آپ کو الف کا نصف الف نظر آ رہا ہے، بے کا نصف بی الف نظر آ رہا ہے، جیم کا حرف نصف بے ہے، دال کا نصف بے ہے، ہے کا نصف دال ہے، اور واؤ کا نصف جیم ہے، رے کا نصف واؤ ہے، ہے کا نصف دال ہے، توئیں کا نصف ہے، یہ کا نصف ہے، کاف کا نصف یہ ہے، لام کا نصف کاف ہے، اور میم کا نصف کاف ہے، اور نون کا نصف میم ہے، سین کا نصف لام ہے، این کا نصف سین ہے، اور فے کا نصف میم ہے، سواد کا نصف فے ہے، کاف کا نصف نون ہے، رے کا نصف یہ ہے، سوری کاف ہے، کیونکہ رے 200 ہے نا، تو کاف کی پاور 100 ہے، تو وہ رے کا جو نصف ہوگا وہ کاف ہوگا، شین کا نصف 300 ہوتا ہے، تو ظاہر ہے 150 تو ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے پھر شین کا نصف رے ہوگا، تے کی پاور 400 ہے اور رے کی 200 ہے، تو ظاہر ہے تے کا جو نصف ہوگا وہ رے ہوگا، سے کی نصف ہے، سے کی پاور 500 ہے، 500 کا نصف 250 کوئی نہیں ہوتا علم جفر میں، تو پھر وہ سے کا نصف تے ہوگا، اور اسی طرح خے کی پاور 600 ہے اور شین کی پاور 300 ہے، تو خے کا جو نصف ہوگا وہ شین ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو زواد کا جو پاور ہے اس کی 800 ہے اور تے کی پاور 400 ہے، تو زواد کا نصف تے ہوگا، اور اسی طرح زوئیں کی پاور 900 ہے اور 900 کا ہاف کریں گے تو وہ 450 بنے گا، تو 450 علم جفر میں نہیں ہوتا، تو پھر ہم زوئیں کا جو نصف ہوگا وہ زواد ہوگا، اور غین کی پاور 1000 ہے، تو 1000 کا نصف ہوتا ہے 500، تو سے کی پاور 500 ہے، تو غین کا نصف سے ہوگا۔ تو فرینڈز آج آپ نے علم جفر میں حروف کو نصف کرنا بھی سیکھ لیا۔ اگر آپ تو بات سمجھ آ گئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تب بھی آپ اس چارٹ کو
اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو کاپی پہ لکھ لیں، تاکہ جب ہم نیکسٹ میں آپ کو لیسن پڑھاؤں گا حروف کا دگنا کرنا، تو جب آپ کو نصف کرنا آتا ہوگا تو پھر آپ ذرا دگنا کرنا بھی اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تھوڑا سا یہ جو حساب کتاب والا کام ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہاں بندہ اگر پاس بیٹھا ہو تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا اور اسپیشلی علم جفر سکھانا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ تو اپنی طرف سے تو میں نے دیکھے رپیٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا، جہاں پہ حرف چننے تھے وہ بھی میں نے آپ کو رپیٹ کر کے بتایا ہے، 2 دفعہ بتایا ہے، تاکہ اگر آپ کو پہلی دفعہ بات کی سمجھ نہیں آئی تو دوسری دفعہ بات کی سمجھ آ جائے۔ حروف کا نصف کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، تو اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو علم جفر سیکھنے میں آسانی ہوگی، آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ اور یاد رکھیں، بغیر دلچسپی کے، بغیر شوق کے، بغیر لگن کے نہ علم پامسٹری آپ سیکھ سکتے ہیں، نہ آپ علم جفر سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھتا وہی ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہو اور جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، اور باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔